والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. دار الخیر کے حضرات اساتذہ اور منتظمین اور تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام اور قابل احترام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں یہ ایک چشمہ فیض جاری ہے. ماشاءاللہ لوگ کارخانے بناتے ہیں، ملی بناتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں معاشی ضرورت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ وہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے، لیکن بہرحال ان کا فائدہ محدود ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ادارے بناتے ہیں جو آدمگری کے ادارے ہوتے ہیں، انسان سازی کے ادارے ہوتے ہیں. بڑے قابل رشک ہوتے ہیں ایسے لوگ. میں کئی سال سے یہاں میرا آنا جانا ہے، ان حضرات کی محبت ہے کہ مجھے بھی اس پرنور اور اس باوقار اجتماع میں شرکت کی دعوت ملتی ہے. مجھے یہ قابل رشک اس لیے ہے کہ انہوں نے جو ادارہ بنایا اس میں کوئی مادی اور کوئی مالی منفعت پیش نظر نہیں ہے. انہوں نے ایک ادارہ بنایا آپ کے بچوں کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنانے کے لیے. انہوں نے ادارہ بنایا کہ آپ کے بچے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کو اس سے اور دنیا کا کوئی ایک رتی کا فائدہ حاصل نہیں. مجھے معلومات ہے وہ ایک ماہانہ خرچ تقریباً 10 لاکھ ہے اس ادارے کا، جس میں سے زیادہ آدھی سے زیادہ جو اماؤنٹ ہے یہ حضرات اپنے جیب سے دیتے ہیں. کچھ فیس ہے برائے نام، کسی سے 1000 روپے، کسی سے اس سے کم، اور بہت سے ایسے ہیں جو فیس ادا کرنے استطاعت نہیں رکھتے تو ان سے کوئی فیس نہیں، بلکہ ایسے بہت سے طلبہ ہیں جن کی اعانت کرتے ہیں ادارے کی طرف سے. تو یہ ادارہ انہوں نے بنایا اپنے کسی کاروباری، کسی کمرشل نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ اس لیے ادارہ بنایا کہ آپ کے بچے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بات دراصل یہ کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے ہم پر بڑی ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں فرمایا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ محشر کے میدان میں والدین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے بچے کے لیے کیا بینک بیلنس چھوڑ کے آئے، کیا کوٹھی بنگلہ ان کے لیے بنا کے آئے، کیا جائیدادیں بنا کر آئے، کون سی ڈگری دلوائی ان کو، کیا جاب کس جاب تک ان کو پہنچا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نوابزادی سے اس کا رشتہ کیا. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ بچہ مسلمان کیوں نہیں بنا، نمازی کیوں نہیں بنا. ویسے یہ سب کام کرنے کے ہوتے ہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ فطری چیزوں پر پابندی نہیں لگاتا. ہمیں اپنے بچوں کی معاشی خوشحالی کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، وہ معاشرے میں اچھا مرتبہ، اچھا اسٹیٹس حاصل کر سکے، ان کا اچھا معیاری زندگی ہو. اس پر ہمارا دین کوئی پابندی نہیں لگاتا.
ہم ان کے لیے اچھی رہائش کا انتظام کریں، اچھی تعلیم کا انتظام کریں. ہمارا دین اس سے ہمیں نہیں روکتا. ہم اپنے بچے کو اچھا بزنس مین بنائیں، اچھی کوالیفیکیشن اور اچھی ڈگری ان کو دلائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو انجینئر بنائیں، اس لیے کہ ڈاکٹر اور انجینئر ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. یہ سب کرنے کی اجازت ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے خاندان میں اچھے رشتے تلاش کریں، نیک رشتے تلاش کریں. یہ بھی ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی ہے اور دینی ذمہ داری بھی ہے. ہمارا دین ہمیں ان چیزوں سے نہیں روکتا. اللہ رب العزت نے کائنات کا یہ سارا کارخانہ ہمارے لیے بنایا ہے. یہ مال و دولت، یہ زمین و مکان، یہ لباس و پوشاک، یہ ہر قسم کی رونق ہے، یہ یہاں تک کہ یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے، یہ ہمارے لیے اللہ نے بنائے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین کی ساری مشینیں ہم نے تمہارے کام میں لگائی ہے، تمہاری ضرورت کے لیے، تمہاری مصلحت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں راحت پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی. تو ہمارا دین یعنی اچھی زندگی گزارنے سے نہیں روکتا. ہم اچھی خوراک استعمال کریں، اچھا لباس پہنے، اچھے مکانات میں رہے، اس سے ہمارا دین ہمیں نہیں روکتا. لیکن دین کے قیمت پر نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بچے کی دنیا کی تو فکر کریں لیکن اس کی دین کی فکر نہ کریں. یا اگر ہم ایسا کریں گے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑا ماریں گے. تو اس لیے یہ جو ادارہ ہے، یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی نذیر کو، بھائی ثاقب کو، کہ ان کو دل میں یہ خیال آیا. انہوں نے یہ چشمے فیض جاری کیا ہے اور جب سے قائم ہوا اب تک سینکڑوں ماشاءاللہ بچے حافظ قرآن بن چکے. جو بچہ قرآن کریم کا حفظ کر لیتا ہے وہ کم سے کم گمراہی سے، کفر سے محفوظ ہو جاتا ہے. دنیا میں انشاءاللہ وہ خدا نخواستہ گمراہ نہیں ہوگا. اور یہ بچے آخرت میں اپنے والدین کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جائیں. حدیث میں آقائے نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بچہ حامل قرآن بنتا ہے تو اللہ اس کے والدین کے سروں پہ تاج سجائیں گے اور اس کی روشنی ایسی ہوگی جو اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اور یہاں آقائے نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ سورج اگر تمہارے گھر کی چھت میں آ جائے تو اس وقت اس کی درخشانی کا اور تابانی کا کیا عالم ہوگا. اس وقت یہ سورج سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم سے 9 کروڑ میل دور ہے. فرمایا کہ اگر یہ سورج تمہارے گھر کی چھت پہ آ جائے تو اس کی تابانی کا، اس کی درخشانی کا کیا عالم ہوگا. تو ایسا تاج والدین کے سر پہ رکھا جائے. اور حدیث میں آقائے نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمایا کہ جو بچہ حامل قرآن بنتا ہے تو اللہ نے جب اس کو حامل قرآن بنایا تو اس کو کبھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اس کا جنتی ہونا تو انشاءاللہ یقینی ہے. لیکن اس کو ایک اور اعزاز ملے گا محشر کے میدان میں. تو اپنے کنبے، اپنے خاندان، اپنے برادری کے ایسے 10 آدمیوں کو بھی جنت میں لے جائے گا جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوں. یہ قرآن کریم حاصل کرنے کے آخرت کے فائدے ہیں اور دنیا میں بھی. آپ اگر نظر دوڑائیں گے تو جو انگلش میڈیم اسکولوں کے بچے پڑھتے ہیں، جو کالجوں میں وقت گزارتے ہیں، جو یونیورسٹیوں پڑھتے ہیں، ایسے بچے آپ کو بے شمار نظر آئیں گے جو ماں باپ گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور بعض اوقات پیسے کے لالچ میں ماں باپ کی جان بھی لے لیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں. ایسے آپ کو بکثرت نظر آئیں گے. کوالیفیکیشن ہے، ڈگری ہے، اچھی خاصی زندگی گزری ہے اس ماحول میں، لیکن والدین کے معاملے میں ان کا رویہ ایسا ہے. کوئی رحم دلی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی احترام نہیں. لیکن جو بچہ قرآن کریم کا حافظ بنتا ہے وہ اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو احترام کے ساتھ دیکھنا یہ
عبادت ہے، جیسے بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی شخص بیت اللہ چلا جائے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اور مطاف میں بیٹھا ہو، چاہے وہ طواف نہ کر رہا ہو، صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، آنکھ اس کو بڑی جبھی ہوتی ہے، آنکھوں کی عبادت۔ تو اگر کوئی بچہ احترام سے اپنے والدین کو دیکھے تو یہ عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ ایسے یہ اس طرح کے عبادت گزار آپ کو ان مدارس میں، اس قسم کے اداروں میں ملیں گے، کالجوں اور اسکولوں سے نکلنے والوں میں نہیں ملیں گے۔ لہذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پہلے مسلمان بنانے کی فکر کریں، اس کے بعد آپ جو چاہے اس کو بنانا چاہے، ڈاکٹر بنانا چاہے، بزنس مین بنانا چاہے، آپ انجینئر بنانا چاہے، آپ CS افسر بنانا چاہے، بیوروکریٹ بنانا چاہے، آپ کے لیے اعزاز ہے، لیکن دل و دماغ اس کا جب مسلمان ہوگا انشاءاللہ تو آپ کے لیے بھی قابل فخر ہوگا، ملک و ملت کے لیے بھی خدا کی قسم قابل فخر ہوگا۔ لیکن اگر تربیت نہیں ہوگی تو یہ ہم 70-75 سال سے بھگت رہے، جو لوگ ہم پر حکمران ہیں وہ چور بھی ہے، وہ ڈکیت بھی ہے، وہ بدخواہ بھی ہے، وہ ہر قسم کے حرکتوں سے، اور ہمارا ملک بجائے اس کی ترقی کر رہے وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے، سب جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ملک اللہ رب العزت نے ملکوں کی دنیا میں اس کو یہ ایسا ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں قدرتی طور پر ساری چیزیں جمع ہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں سمندر نہیں ہے، تو اس لیے دنیا والوں سے ان کا رابطہ نہیں ہے۔ افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے، اس لیے افغانستان اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے یا پاکستان کا سہارا لیتا ہے، یا ازبکستان کا لیتا ہے، یا ایران کا لیتا ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں جنگلات نہیں ہیں، بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں پہاڑ نہیں ہے، بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں بہتا پانی نہیں ہے، دریا نہیں ہے، سمندر بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں صحرائی صحرا ہے، کوئی وہاں نہ باغات ہے، نہ کوئی وہاں ان ملکوں میں کوئی زراعت ہوتی ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں کوئی معدنیات نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو نعمتوں کا ایک خزانہ بنایا ہے۔ یہاں سمندر بھی ہے، یہاں دریا بھی ہے، یہاں جنگلات بھی ہیں، یہاں پہاڑ بھی ہے۔ یہاں پر اگر کسی آپ کا دل چاہے ٹھنڈے موسم، ٹھنڈے علاقے میں جانا چاہے ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں، گرم علاقے میں جانا چاہے گرم علاقے میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت وسیع ملک ہے الحمدللہ۔ یہاں کی زمینیں سونا اگلتی ہے، ہماری زمینیں سونا اگلتی ہے۔ یہاں جو چیزیں ہیں دنیا والوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہاں معدنیات بھی ہے، یہاں گیس ہے، یہاں پیٹرول ہے، یہاں نمک ہے، یہاں لوہا ہے، یہاں سونا ہے، یہاں چاندی ہے۔ یہ ہمارے پہاڑوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ نے ایسا ملک ہمیں دیا ہے۔ اگر اوپر والے صحیح ہوتے تو آج اس ملک کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بد امنی ہے، یہاں بد انتظامی ہے، رشوت خوری ہے، یہاں بچہ مقروض ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کی ملک ریاستی زندگی چلانے کے لیے لوگوں سے IMF سے قرض لینے پر مجبور ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ آبادی میں سے ہر فرد کم سے کم 1 لاکھ روپے کا مقروض ہے، پیدائش سے پہلے مقروض ہے۔ اس لیے کہ اوپر والے ان کی تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھایا، انہوں نے بڑی ڈگری حاصل کیے، لیکن ان میں تدین نہیں ہے، ان میں دینداری نہیں ہے، ان میں خدا کا خوف نہیں ہے، قرآن کریم سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو اس لیے وہ سارے یعنی مادہ پرستی کے نقطۂ نظر سے وہ ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں، اور ساری سزا ہم بھگت رہے ہیں، عوام بھگت رہے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ محشر کے میدان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، اگرچہ سارے کام ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ہمیں کرنے چاہیے، یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ باپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ، میرے اولاد اس کا اچھا مرتبہ ہو،
اچھا اسٹیٹس ہو اس کا، اچھا معیار ہو اس کا، یہ فطری جذبہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے مسلمان ہو، آپ اس کو مسلمان بنائیں اور ڈاکٹر بنائیں، مسلمان بنائیں انجینئر بنائیں، مسلمان بنائیں اور بزنس مین بنائیں، مسلمان بنائیں اس کو CS افسر یا PSS افسر بنائیں، تو وہ آپ کے لیے بھی قابل فخر ہوگا، ملک و ملت کے لیے بھی قابل فخر ہوگا۔ یہ چیز کیسے آئے گی؟ یہ ان ادارے سے آئے گی جو آپ کے اس محلے میں قائم ہے، اور جن لوگوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے وہ محض خیر خواہ ہے، خالص خیر خواہ ہے، بڑے قابل رشک لوگ ہیں کہ وہ مشقت اٹھاتے ہیں، وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ مالی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہر قسم کے حالات سے گزرتے ہیں تاکہ آپ کے بچے آپ کے کام آئیں، آپ کے بچے دنیا میں بھی آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت میں بھی آپ کے بچے آپ کے لیے ذخیرِ آخرت بن جائے۔ قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ اپنے بچے کو دیکھیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو کہ میرا فرمان بردار ہے، میری بات مانتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، میرے اشارے پہ چلتا ہے، یہ کبھی کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالتا، میری بے حرمتی کا اور میری سبکی کا اور میری توہین کا نہ ماں کو پریشان کرتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو پریشان کرتا ہے۔ فرشتہ ہے یہ، فرشتہ۔ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کالج کی زندگی سے نہیں بنے گا، یونیورسٹی سے اور اس کو کیمبرج سسٹم سے نہیں بنے گا۔ پہلے آپ اس کو مسلمان بنائیں تو آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ آدمگری کا ادارہ ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کافی سالوں سے یہ ادارہ یہاں قائم ہے، دارالخیر کے نام سے، مجسم خیر ہے۔ مجھ سے پہلے ایک بھائی صاحب نے بھی بڑی ایمانی غیرت والی باتیں کہی تھی، یہ مجسم خیر ہے، تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اس طرح کے ادارے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے میں سمجھتا ہوں بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا چیز ہے اس کے بارے میں میں مختصر بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے دنیا میں ہمارے سامنے نئی نئی مشینیں بنی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک مشین ہے، لاؤڈ اسپیکر، موبائل ہر انسان کی جیب میں ہے، یہ بھی ایک مشین ہے، یہ موٹر کاریں ہیں، جہاز ہے اور طرح طرح کی مشینیں ہیں۔ جتنے مشینیں انسانوں نے بنائی نا اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی ہوتی ہے، ایک ہدایت نامہ ہوتا ہے، گائیڈ بک، کہ اس مشین کو اس طرح چلانا ہے۔ اور ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ مشین خود تو نہیں بولتی نا کہ مجھے اس طرح چلایا جائے، تو گائیڈ بک ہوتی ہے۔ اور وہ مشین جو ہے وہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں بنتی، خود مشین جو بنتی ہے وہ انسانی ضرورت کے لیے بنتی ہے، ورنہ مشین کے واسطے کوئی چیز نہیں بنی۔ لیکن اگر وہ غور کریں تو اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی اور ایک معجز نما اور حیرت انگیز مشین جو ہے وہ خود انسان ہے۔ اور یہ انسان ایسی مشین ہے کہ اس کی دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک خصوصیت یہ کہ اللہ نے اس کائنات کا سارا کارخانہ اس انسان کے لیے بنایا ہے۔ جس رب نے انسان کو پیدا کیا اس نے اعلان کیا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے۔ یہ سورج اگر نکلتا ہے تو ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ رات اگر آتی ہے تو ہمارے لیے سکون کا سامان لے کر آتی ہے، یہ ہمارے زمین سے اگر پیداوار نکلتی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے نکلتی ہے، یہ ہوائیں اگر چلتی ہے تو ہمیں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے چلتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں کائنات میں، دنیا میں، فضا میں، آسمانوں میں، زمین میں ہیں، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ انسان یعنی مخدوم الخلائق ہے، تمام تخلیقات اللہ کے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اور پھر انسان ایسی مشین ہے کہ یہ
فولادی مشین یا پلاسٹک کی مشینوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی عقل نہ ہو. یہ ایسی مشین ہے جو خود بہت سارے مشینوں کا حامل ہے. اس کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کو آنکھیں دی ہے، اس کو زبان دی ہے، اس کو کان دیے، اس کے جسم میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کے سر میں ایک سوچنے والا دماغ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر رکھی ہے. تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ جب ساری مشینیں تو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ ایسی مشین ہے کہ کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن اور پھر یہ مشین ہے جو قدرت رکھتا ہے، اختیارات رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے. یہ ایسی مشین ہے. تو یہ مشین کہیں کے لیے بنی ہے؟ یہ سوال ہر ایک آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب خالق کائنات یہ دیا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کو میں نے اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کو میں نے اپنے احکام کی تعمیل کے لیے پیدا کیا، اس کو میں نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. تو باوجود اس کے کہ وہ عقل رکھتا ہے، وہ شعور رکھتا ہے، لیکن اس کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ خود سوچو تم اللہ کے بندگی کیسے کرو گے، خود اپنے عقل سے اندازہ لگاؤ. اس ابتلا میں، اس امتحان میں اللہ نے اس انسان کو، اس مشین کو نہیں ڈالا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس مشین کے لیے بھی ایک گائیڈ بک نازل کی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی شکل میں وہ مکمل ہوا. یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ تمہیں اللہ کی بندگی کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ کی بندگی کے طریقے کیسے اختیار کرنے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کس میں ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ قرآن کریم، یہ ہم اس کو بعض اوقات اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو ہم بیٹھ کے اس کی تلاوت کرتے ہیں اشارے ثواب کے لیے. یہ قرآن کریم دستوری زندگی ہے. اس میں فرد کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں خاندان کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں قبیلے کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں قوم کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں ریاست کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں عالمی برادری کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں ظاہری جو انسان کے اعضاء ان کے لیے بھی ہدایت ہے، اور جو باطنی جو انسان کے اندر مشینیں ہیں، دل ہے اس کا دماغ، اس کے لیے بھی ہدایت ہے. یہ قرآن کریم دستوری زندگی ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے نازل کیا کہ یہ انسان جو مخدوم الخلائق ہے اللہ کی مرضی کو پہچانے، طاعت کی زندگی کو سمجھ لے، بندگی کے طریقوں کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اگر وہ ایسا کرے گا تو خدا کی قسم وہ کسی نقصان میں نہیں رہے گا. اس روئی زمین پر مسلمان تقریباً 900 سال تک سپر پاور رہے. سپر پاور. اس زمانے میں آپ کو کسی مشہور یونیورسٹی کا یا مشہور کسی انسٹیٹیوٹ کا آپ کو حوالہ نہیں ملے گا. اس زمانے کا نصاب یہی قرآن کریم، سلیبس جو تک کریکلم سلیبس یہی قرآن کریم تھا. یہ قرآن کریم ظاہر کے لیے بھی ہدایت دیتا ہے، باطل کے لیے بھی ہدایت دیتا ہے، حکومت و ریاست کے لیے بھی اس کی ہدایت ہے، فرد کی اصلاح کے لیے بھی اس کی ہدایت ہے. یہ مسلمانوں کے زندگی کا، ان کے ظاہری زندگی کا، ان کی اجتماعی زندگی کا، ان کی انفرادی زندگی کا، ان کے ہر طرح کی زندگی کے لیے ایک دستور ہے، ایک ضابطہ عمل ہے. یہ سپر پاور ہونے کی حالت میں یہ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے دستور تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، آئین تھا. اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. تو اس لیے یہ قرآن کریم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہماری یہ کچھ کمصرفی ہے اور ہماری غفلت ہے کہ ہم اس کو اونچے طاقوں میں رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس کے ساتھ احترام کا طریقہ ہے، لیکن اس کے جو حقوق ہم پر ہے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں.
اس قرآن کریم کے ہر صاحب ایمان پر 4 حق ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ کسی مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں، کسی مدرسے والوں کی ذمہ داری، ہر کلمہ کو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی 4 حق بجا لائے۔ پہلا حق ہے تلاوت کرنا۔ پہلے زمانے میں ایک مسلمانوں کی گھریلو زندگی کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا تھا، تو پوری دن میں اس کے خیر و برکت نظر آتی تھی۔ اب ہمارے گھریلو زندگی کا آغاز موسیقی کے آوازوں سے ہوتا ہے، تو شیطان آ گیا اور لوگ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کسی نے کالا عمل کیا۔ کالا گناہ خود کالا عمل ہے۔ جب ہماری زندگی دن کی زندگی موسیقی کے آوازوں سے شروع ہوگی تو کیا خیر ہے اور کیا منفعت آئے گی؟ وہاں تو شیطان آئے گا۔ تو پہلا حق ہے تلاوت کرنا، اور تلاوت کرنا یعنی ناظرہ خوان ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں جتنے زبانیں بولی جاتی ہے تو عربی زبان اور ہمارے ملک کی زبانوں میں بہت سارے حروف مشترک ہے، بہت سارے حروف، با مشترک ہے، الف مشترک ہے، کاف مشترک ہے، بہت ساری چیزیں۔ کل حروف جو ہے 29 حروف ہے، 29۔ عربی زبان کے کل حروف یعنی الفابیٹ جو ہے وہ کل 29 ہے، 1 کم 30۔ اگر وہ 1 کم 30 حروف ہم 1-2 ہفتے میں چاہیں تو اچھے طریقے سے اپنے زبان پہ چڑھا سکتے ہیں۔ یہ حروف 29 حروف اگر ہم سیکھیں، 1 مہینہ لگاؤ، 1 مہینے میں 29 حروف اگر ہم حاصل کریں تو گویا کہ نورانی قاعدہ ہمارا صحیح ہو گیا، اور جب نورانی قاعدہ صحیح ہو جائے گا تو نظر بھی صحیح ہو جائے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بے فکری ہے، بے توجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس مجمع میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن کریم ناظرہ نہیں پڑھ سکتے ہوں گے، اور ناظرہ تو بات کی بات ہے، اگر وہ کسی قاری صاحب کو اپنی نماز سنائیں تو شاید ان کے نماز میں بھی بہت ہی غلطی ہوگی۔ بہت سے لوگ الحمدللہ نہیں پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب پڑھتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسی غلطیاں ہیں جس کے بعد یعنی ان کی نماز کا تو اللہ ہی حافظ ہے، مشکل کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ دیکھو 29 حروف ہے۔ اپنی زندگی میں 1 ہفتہ اس کام کے لیے وقف کرے مختلف اوقات میں کہ میں یہ 29 حروف جو ہے نا اس پر قابو پاؤں گا، اپنی زبان کو اس کے مطابق بناؤں گا۔ 29 حروف اگر صحیح ہو گئے تو نورانی قاعدہ صحیح ہو جائے گا، اور نورانی قاعدہ صحیح ہو جائے گا تو ناظرہ صحیح ہو جائے گا۔ تو تلاوت یہ ایک حق ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی مشکل نہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 50 سال کی عمر تک ان کو کچھ نہیں آتا تھا، بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ناظرہ پڑھ لیا بلکہ 50 سال کی عمر میں حافظ بھی بن گئے۔ تو چلو حافظ اگر نہ بنے تو کم سے کم ناظرہ تو پڑھ لینا، یومیہ اپنے دن کا آغاز 1-2 رکوع سے 1-2 صفحے سے کر لیا کرے۔ یہ ہر صاحب ایمان کا فریضہ ہے۔ پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے اس کو سمجھنا، اس لیے کہ قرآن کریم دستوری زندگی ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، دستوری زندگی ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، اپنے ذات میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اپنے اعضاء کو، ان مشینوں کو جو اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر رکھے ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ قرآن کریم کو سمجھنا۔ تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور چوتھا حق ہے دنیا والوں کو اس کی دعوت دینا۔ یہ قرآن کریم کی 4 حق ہے۔ یہ جو ادارہ بنا ہے یہ کم سے کم اس بات کے لیے تو بنا ہی ہے کہ تلاوت کرنا آپ کو آ جائے اچھی طریقے سے، اور تھوڑی سی معنی آ جائے، اور عمل کی بھی تربیت کیا ہے، اور پھر جب مزید کسی کو توفیق ہوگی تو انشاءاللہ وہ ایک داعی بھی بنے گا، ایک مبلغ بھی بنے گا۔ تو جب میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اس کائنات کا ایک مخدوم الخلائق ہے، یعنی سارے کائنات جس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو اللہ نے جو اس کے لیے ایک گائیڈ بک، ایک ضابطۂ حیات رکھا ہے، وہ ضابطۂ حیات قرآن کریم کی شکل میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم
جس انداز میں جبریل امین لے کر آئے تھے عقائد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے، جس انداز میں وہ قرآن کریم آیا تھا، آج زبر و زیر کے ساتھ اپنے تمام تر تفصیلات کے ساتھ الف لام الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس تک مکمل محفوظ ہے۔ اس سے پہلے بھی کتابیں آئی تھی، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، لیکن اللہ نے ان کے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ آج اگر آپ مختلف سالوں کے ایڈیشن دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نظر آئے گا، لیکن قرآن کریم 14 صدیاں گزر گئی اور اس میں ایک زبر کا ایک زیر کا فرق نہیں ہے۔ زبر اور زیر تو بعد کی بات ہے، جو پروناؤنسیشن ہے، جو لب و لہجہ ہے، جو تلفظ ہے، وہ بھی محفوظ ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان میں نے بنایا ہے وہ اس کی روشنی میں زندگی گزارے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اور حفاظت اس طرح ہے، یہی دیکھیں اس ادارے میں آج 23 بچے یہ حافظ ہو گئے۔ اتنی موٹی کتاب کسی اور زبان کی اگر آپ کسی بچے کے دماغ میں اتارنا چاہیں تو نہیں اتار سکتے، اور اگر آپ نے کوشش کر کے اتاری تو بچہ ذہنی طور پر صحت مند نہیں رہے گا، معوف ہو جائے گا۔ لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ چھوٹا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2.5-3 سال لگتے ہیں، پورا قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پورا قرآن کریم سینے میں محفوظ ہونے کے بعد وہ بچہ یعنی اس کی جو میموری ہوتی ہے، اس کا جو حافظہ ہوتا ہے اور سٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کی ذہنی سطح اور بلند ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اور روشن ہو جاتا ہے۔ کسی اور زبان کی اتنی بڑی کتاب اگر آپ کسی بچے کے دماغ میں اتارنا چاہیں تو اول تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ کسی بھی مذہب والوں کے پاس جو کتابیں ہیں کوئی بھی آدمی ان کا حافظ نہیں۔ پورے عیسائی دنیا جو 2 ارب کی تعداد پر مشتمل ہے وہ تورات اور انجیل کے حافظ نہیں ہے۔ ہندو کی جو کتاب ہے گیتا، اس کا کوئی ہندو حافظ نہیں ہے۔ سکھوں کی جو کتاب ہے اس کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے اس میں آپ کو پوری کتاب کا حافظ کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن اس گئی گزرے دور میں آپ کو سن کے خوشی ہوگی، ہمارے اس ملک میں ہر سال تقریباً 1,40,000 بچے حافظ بنتے ہیں۔ جو سروے ہے 1,40,000 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں ہر سال، جس میں سے تقریباً 20 سے 25,000 تک تعداد بچیوں کی ہوتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس طرح اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب وہ صحابہ کے زمانے سے جو حفاظت قرآن کے قافلے روانہ ہوئے تھے وہ مسلسل چل رہے ہیں۔ آج دارالخیر سے بھی حفاظت قرآن کا ایک قافلہ روانہ ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت کا جو دستور ہے، جو اس کا ضابطہ ہے، وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ یہ امتحان بھی کسی پر اللہ نے نہیں ڈالا کہ تو خود حفاظت کرو، بلکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے اور اللہ نے مسلمانوں کی سینے اس کام کے لیے کھولے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے۔ میں ان خوش نصیب بچوں کو اپنے دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے سرپرست بھی قابل صد مبارکباد ہے، اور سب سے زیادہ مبارکباد کے قابل یہ دارالخیر کا مدرسہ، اس کے منتظمین، اس کے اساتذہ اور اس کے بانی، کہ انہوں نے یہ اولو العزم کا کام کیا ہے، خیر کا کام کیا ہے کہ اس بستی میں انہوں نے ایک ادارہ کھولا ہے، اور آج کئی 100 بچے ماشاءاللہ اس سے حفظ کی تکمیل کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ بچوں کی قدر یہ ہے کہ آپ مسلمان بنائیں، تاکہ محشر کے میدان میں آپ جواب دے سکے کہ آپ کا بچہ اپنے محنت کی تھی، اس کو مسلمان بنایا تھا، اور جو آپ اس کو بنانا چاہے اس میں آپ کو اختیار ہے، لیکن مسلمان بنانا یہ اولین فریضہ ہے آپ کا۔
اگر آپ بچے کو مسلمان بنائیں گے تو دنیا میں بھی وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا اور محشر کے میدان میں بھی آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا. لیکن اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی تو دنیا میں بھی آپ سکھ نہیں پائیں گے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اور آخرت کا معاملہ تو بڑا حساس اور بڑا سنگین ہے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا. میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اور ان کے ماشاءاللہ فکر مند سرپرستوں کو، والدین کو. اگر وہ فکر مند نہ ہوتے تو یہ بچے یہ اس سعادت سے سرفراز نہ ہوتے. یہ ان کا ایمانی جذبہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس کام میں لگایا ہے. انشاءاللہ یہ بچے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. دنیا میں بھی ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سعادت اور خوشیوں کا ذریعہ بنیں گے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دارالخیر کے بانی حضرات کو، ان کے اساتذہ کو، اس ادارے کے اساتذہ کو، منتظمین کو، کہ ان کی شبانہ فکر، توجہ، محنت لگاتار، جبکہ کوئی مادی فائدہ ان کو کچھ نہیں ملتا بلکہ ان کو اس ادارے کو چلانے کے لیے اپنے پاس سے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، صرف ہمارے اور آپ کے خیر خواہی کے لیے. بچہ آپ کا ہے، آپ کے کام آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کو کچھ نہیں ملے گا لیکن ان کو بہت کچھ ملے گا، وہ آخرت میں ملے گا. اس لیے کہ آقا انعامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا یہ ناپائیدار ہے اور اس پر انسان کو ریجھنا نہیں چاہیے. ہاں، جو فخر کی چیز ہے وہ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کے علم سے نوازے، یا جو شخص اس علم کے اشاعت کا اور اس علم کے فروغ کا ذریعہ بنے، اللہ عالم او متعلم او ما والاہما، جو اس طرح کے خیر کے راستے کھولے، دارالخیر قائم کرے، تو انشاءاللہ انہوں نے دنیا کی کسی کمائی کے لیے ادارہ نہیں بنایا، انہوں نے تو آخرت کی کمائی کے لیے ادارہ بنایا. اور انشاءاللہ آخرت میں ان کو اللہ نے چاہا تو پورا صلہ ملے گا. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے اور اس کو علاقے کے لیے مزید چشم فیض بنائے، مزید منارہ نور بنائے اور اللہ ہم سب کو اس سے استفادے کا موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.